السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وارزنا وارزقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید البطحاء امام الرسل فخر الرسل، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد آج 4 اگست 2023 کا عظیم الشان فقید المثال الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک محترم اور محتشم شیخ عمران کی محبت کے اندر اور دوسرے بھائیوں کی محبت کے اندر چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کے اللہ ذوالجلال والاکرام عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اہل فسق اور متکبرین، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، فخر کرنے والے، ریاکاری والے،
نمود و نمائش والے ان کے لیے رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے، کیونکہ موضوع ہے جہنم کے مناظر، جہنم کے مناظر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، سو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب دیے جائیں گے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ آگے فرمایا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تمہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر اس وجہ سے ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پر تم تکبر کیا کرتے تھے، بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر حق کے تم تکبر کرتے تھے۔ یہی وہ رب کی زمین ہے جس پر انسان کو اللہ رب العالمین 4 پیسے عطا فرما دے، گاڑی بنگلہ عطا فرما دے، انسان اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے اور اس زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، حالانکہ رب العالمین نے اپنی وہ کلام جو محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل فرمایا۔ شیخ صاحب ذرا قرآن پڑھے جی۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اس زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو، یہ بات اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ نے اس کلام کے اندر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اکڑ اکڑ کے زمین پر نہ چلو، بلکہ کیسے چلنے؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ رب العالمین نے اسی قرآن میں بتایا ہے کہ اگر تم اتنے آکڑ خان ہو تو پھر میرا پہلا چیلنج، رب العالمین کے قرآن کا پہلا چیلنج کیا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو پھاڑ کے دکھا دے۔ متکبر، تکبر کرنے والوں کو رب العالمین نے فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہ چل، اسی زمین کے اندر تو نے سونا ہے، اسی زمین کے اندر تجھے دفنایا جانا ہے، اس زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ اچھا، اگر انسان اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا، اللہ نے کہا پھر میرا چیلنج ہے زمین کو پھاڑ کے دکھا دے۔ اگر پہلا چیلنج نہیں نہ قبول، پھر دوسرا چیلنج وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑوں کی بلندیوں تک لمس کر کے دکھا دے۔ اللہ کے قرآن نے تکبر کرنے والوں کو یہ 2 چیلنج دیے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بتاؤ اللہ کے اس چیلنج کا
کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک تو دولت کے انبار پہ تکبر کیا جاتا ہے، ایک وہ تکبر، وہ انکار جو جس کے سامنے قرآن آ جائے وہ کہے قرآن کی بات ٹھیک ہے مگر میں نہیں مانتا، میں تو اپنے دل کی مانوں گا۔ حدیث رسول آ جائے، نبی پاک کا فرمان آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان ٹھیک ہے مگر میں اپنی خواہشات کی پیروی کروں گا، میں اپنے دل کی پیروی کروں گا، یعنی اس کا نام انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن آ گیا، پیغمبر کی سنت و حدیث آ گئی، ٹھیک ہے، مگر ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا، تو یہ انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف کے اندر اعلان فرمایا، جو تم اللہ کی زمین پر بغیر حق کے تکبر کیا کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولو، میں قبرستان وچ تے نہیں کھڑا یار، زندہ لوگاں نال کلام کر رہے ہیں، زندہ روحاں بیٹھیاں نے، اتھے مردہ کوئی نہیں جو بولے نہیں، مردے قبرستان وچ مدفون نے، تسی تے زندہ انسان جے نا، تے محبت نال بولو تاکہ مینوں سمجھ آئے کہ تانوں گل دی سمجھ آن ڈئی ہے کہ نہیں آن ڈئی۔ ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا تکبر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کو، تکبر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو آج جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کے اندر آج انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کس چیز کا عذاب؟ ذلت کا عذاب۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اسی زمین پر ہم چلتے ہیں، اسی زمین پر سوتے ہیں، ہمارا سارا کاروبار اسی زمین پر ہے، اس زمین کے اوپر ہم اکڑ کے چلیں تو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ زمین کہتی ہے اچھا اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو تو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جبریل آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تیری زندگی کا دھاگا ختم ہو جائے گا، جب تیری زندگی کی آخری سانس تیرے جسم سے نکل جائے گی، جب اسرائیل ملک الموت تیرے جسم سے جان نکال لے گا، پھر تو اسی زمین کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان مجھے یاد آیا، جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، سپرد خاک کیا جاتا ہے، تو یہی قبر، یہی زمین کہتی ہے او اللہ کے نافرمان، تو ہی میرا سب سے زیادہ دشمن تھا، تو ہی میرا سب سے زیادہ دشمن تھا، آج تو دیکھے گی میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں۔ تو اہل فسق، متکبرین لوگ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے، ان کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔
اگلی بات، جو دین چھوڑ کر، ایمان چھوڑ کر، شریعت چھوڑ کر جو دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے عذاب جہنم میں کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، متاع الغرور، اس کا فائدہ تھوڑا ہے، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل ایمان لوگوں سے، مسلمانوں سے، او کیا تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم اللہ کے بندے نہیں ہو؟ کیا تم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے؟ سب کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جب نبی کا کلمہ پڑھے پھر دنیا کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ آخرت کی کیوں نہیں سوچتے؟ نمازوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جمعہ پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو آج سن لو 4 اگست کا خطبہ جمعۃ المبارک، شاید کہ اب تمہاری میری ملاقات اگلے جمعے نہ ہو سکے، میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا، لیکن آج کان کھول کے سن لو، جو دین کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کیا کیا؟ کفر کا معنی یہاں پر انکار ہے، جس کے سامنے قرآن آیا، حدیث آئی، لیکن اس نے انکار کیا۔ کیا کیا؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قرآن آیا، حدیث رسول آئی، لیکن انہوں نے کہا ہم اپنے دل کی مانیں گے۔ کس کی مانیں گے؟ دل کی مانیں گے۔ تو علی النار، یہ لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ کس پر پیش کیے جائیں گے؟ آگ پر۔ آجتے بولو، آگ پر پیش کیے جائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا۔ الیوم یعرض الذین کفروا علی النار۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے جو دنیا میں جو نیکیاں کی تھی، تم نے دنیا میں جو نیکیاں کمائی تھیں، ان کا بدلہ تم دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو۔ جو تم نے دنیا میں نیکیاں کمائی تھیں اس کا فائدہ تم دنیا میں لے چکے ہو۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، دنیا سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو سو آج تمہیں
جہنم کے اندر ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کے اندر ذلت والا عذاب ہوگا۔ کس کا عذاب ہوگا؟ ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جب جہنمی لوگوں کو رب کی جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو جہنم میں آنتڑیوں کو کاٹنے والا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے، جب ان کو پیاس لگے گی نا تو جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا وہ آنتڑیوں کو، یعنی آندرا رگاں آنتڑیوں کو کاٹ دینے والا ہوگا۔ ہاں جی، یہ جناب من سورہ محمد آیت نمبر 15 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، جب جہنمیوں کو جہنم میں جب پیاس لگے گی، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ پانی ان کی آنتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آج اس گرمی کے دور کے اندر مجھے اور آپ کو پیاس لگی ہو تو جب تک ہم ٹھنڈا پانی نہ پئیں تو ہمارے دل کو چین نہیں آتا۔ جدو ٹھنڈا پانی پی لئیے نا ماسٹر صاحب، ادو کہنے کالجے وچ ٹھنڈ پی گئی، کالجے وچ ٹھنڈ پی گئی۔ جے اگر پانی دے اندر اج کل دے موسم دے اندر برف نہ پائیے تے پانی پینے دے قابل ہے، اے دنیاوی معاملہ جے۔ اور جب جہنم میں جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی، جب جہنمی لوگ پانی مانگیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب جہنمی وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کے آنتڑیوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ ہے جہنم کے مناظر۔ آگے آؤ، جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر گرائے جائیں گے نا تو جہنم مزید مطالبہ کرے گی، اللہ اور جہنمیاں نو سٹ، جہنم مطالبہ کرے گی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ رب کے قرآن میں لکھا ہے۔ کس سورت میں ہے؟ کس آیت میں ہے؟ تو سنیے میرے محترم بھائیو، سورت قاف ہے، سورت آیت نمبر 30 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حَلِ امْتَلَعَتِ، کیا تو بھر گئی ہے؟ کیا تو حَلِ امْتَلَعَتِ، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ، نہیں، حَلْ مِن مزید، حَلْ مِن مزید، حَلْ مِن، اور جہنمی اور لے آؤ، جہنمی اور لے آؤ، کچھ مزید، کچھ مزید، کچھ مزید۔ جہنم تو یہ مطالبہ کرے گی۔ آج جن لوگوں کے پاس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج جن لوگوں کے سامنے رسول کی حدیث بیان کی جائے اور وہ کہے کہ میں اپنے امام کی بات کو فالو کروں گا،
آمنہ کے لال کا، پیکر حسن و جمال کا، ساری کائنات کے سردار کا، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے جب نبی کی بات آئے، جب نبی کا پیغام آئے، جب رسول کا حکم آئے، پس پشت ڈال دیا اور اپنے امام کی بات کو فالو کیا، اس وجہ سے کہ میرے امام نے پیغمبر کی اس بات کو نہیں لیا، کیونکہ میں مقلد ہوں، قلد یقلد تقلیدا فہو مقلد، میں تقلید کرنے والا ہوں۔ امام کی تقلید میں آ کے پیغمبر کے فرمان کو دھتکار دیا، پیغمبر کے فرمان کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگ رب کل قیامت والے دن جہنم میں پھینکے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ بتاؤ دنیاوی آگ کا انگارہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھو، برداشت ہو جائے گا؟ اچھی آواز نال بول۔ یہ جڑے تسی نہیں نہ بول دے، میں نے انجی معلوم لگتا ہے تسی دنیاوی آگ دا انگارہ تو آدھے ہاتھ تے رکھے آ جائے تو تسی برداشت کر لو گے۔ بتائیے، اب میں دیکھتا ہوں نا کون کون آگ کا انگارہ برداشت کرے گا۔ میں پھر سوال کرنے لگا ہوں، یہ دنیاوی آگ جس پر ہم کھانا پکاتے ہیں، اس کا انگارہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے تو کیا ہمارے ہاتھ بچ جائیں گے؟ نہیں، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جہنمی لوگوں کو جہنم کہے گی، دنیا کے اندر تجھے قرآن سنانے والے آئے تھے، پیغمبر کا فرمان سنانے والے آئے تھے، لیکن گمراہ کرنے والے بھی آئے تھے۔ ہاں، تمہیں قرآن جن علماء نے سنایا، کیونکہ اب آسمان سے کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ کیا ہونا وہاں؟ نبوت کے دروازے بند۔ اب انبیاء کے وارث علماء ہیں، انبیاء کے وارث ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے میراث کے وارث ہیں۔ اب آسمان سے کوئی نبی نے تو آنا نہیں، اب علماء نے قرآن اور حدیث کھول کھول کر سنانا ہے، بتانا ہے۔ تو سن لو 102 والوں، سن لو کہ جہنم قیامت والے دن جب یہ جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے نا، تو جہنم ان کو کہے گی، کیا تمہیں کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا؟ رسول اللہ کا فرمان سنانے والا نہیں آیا تھا؟ اور تمہیں حق کا راستہ دکھانے والے نہیں آئے تھے؟ جبکہ تمہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کی نہ ماننا، شیطان کا مقابلہ کر کے رب رحمان کی ماننا۔ شیطان تو انسان کا ایسا ازلی دشمن ہے، جب حضرت آدم اور اماں حوا کو جب جنت میں داخل کیا گیا، کہاں داخل کیا گیا؟ بلند آواز سے، کہاں داخل کیا گیا؟ اب نہیں بولتے تو میں کرسی پہ کھڑا ہو کے دیکھوں گا۔ ہاں جی بتائیے، جب آدم کو اور اماں حوا کو کہاں داخل کیا گیا؟ جنت میں۔ تو اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن بہارے ہی بہارے جو بات میں اب بیان کرنے لگا ہوں، یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، سکہ بند بات کرنے لگا ہو۔ اچھا، تو جب شیطان آیا نا آدم علیہ السلام کے پاس آ کر، پتہ کیا کہتا ہے؟
وہ درخت جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے کھاؤ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اور روکا کہ آدم تو شیطان کی بات نہ ماننا۔ کس کی؟ شیطان کی بات نہ ماننا۔ لیکن انہوں نے شیطان کی بات کو مانا، لیکن دھوکے میں شیطان نے ڈال دیا۔ تو جب اس درخت سے جس سے اللہ نے روکا، شیطان آدم کو کہتا میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، تو میری بات کو مان لو۔ شیطان نے آدم کو یہ بھی کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ پھل تم کھا لو، تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو شیطان نے آدم کو ورگلایا، تو پھر کیا ہوا؟ جناب آدم نے اس درخت سے پھل اتار کے جیسے ہی کھایا تو جسم سے کپڑے الگ ہو گئے۔ جسم سے کپڑے، بول دے نہیں ہاتھوں سے، جسم سے کپڑے قصہ نہیں، کہانی نہیں، سنے سنائی بات نہیں، دلائل کے ساتھ بات کر رہا۔ تو جب آدم اور حوا کے شرمگاہ سے کپڑے الگ ہو گئے، جناب آدم علیہ السلام وہ درختوں کے پتے اٹھا کر اپنے شرمگاہوں پر لگانے لگے۔ اس کے بعد روتے رہے آدم کہ شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے، شیطان نے ورگلایا ہے، روتے رہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس صفحے پر لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اپنے غلطی کا اعتراف کیا، روتے رہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ بتا دیا، اللہ نے توبہ کے کلمات بتا دیے اور کہا آدم یوں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من خاسرین۔ ہوں ترجمہ کرن لگا تو اڈی زبان دے اندر ربنا، اے ساڈے ربا، ظلمنا، اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے۔ شیطان نے روکیا، شیطان نے بلایا سی، شیطان نے ورگلایا سی، لیکن شیطان نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اسے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے روکا کھانے پینے کی محتاجگی نہیں رہے گی، اس لیے روکا آدم اس درخت کے پھل کھا لو۔ اللہ نے تو روکا جب تم یہ پھل کھا لو گے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ موت نہیں آئے گی۔ اور کہا یہ کھا لو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے ذات باری تعالیٰ کی قسم کھائی۔ کیا کھائی؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا ازلی دشمن۔ جب روتے رہے تو پھر جب یہ توبہ کے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا، اے ساڈے ربا اسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہیں، ظلمنا انفسنا، اپنی جاناں تے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو سانو معاف نہ کیتا، وَتَرْحَمْنَا، تے ساڈے تے رحم تے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی خسارہ پان والیاں دے وچوں ہو جاواں گے۔ ادوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، جو
جناب آدم اور اما حوا کو ورگلا کے جنت سے نکال سکتا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ بلند آواز میں بولو، نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آدم تمام بنی نو انسان کے باپ ہیں، اور ہم رسول اللہ کی امت ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی ایک مٹی کے ڈنکے کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت والے دن جہنم جو ہے نا، جہنم ان گمراہ لوگوں کو کہے گی کہ دنیا کے اندر تجھے قرآن حدیث سنانے والے آئے تھے، لیکن پہلی بات ہے یا تو تم سنتے نہیں، یا سنتے ہو ادھر سے سنتے ہو ادھر سے نکال دیتے ہو۔ شیطان نے تمہیں پنجے میں ڈال لیا ہے، شیطان نے تمہیں شکنجے میں ڈال لیا ہے، تم گمراہ ہو گئے اور جہنم کے مہمان ہو گئے۔ آج تمہاری جو مہمانی میں جہنم کروں گی تمہیں چل جائے گا پتہ۔ آئیے، جہنم گمراہ لوگوں کی کیسے مہمانی کرے گی، وہ بھی 102 والوں اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہاں ہے؟ حوالہ سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ شام کے وقت سورۃ واقعہ کثرت سے پڑھو، تمہارے فاقے دور ہو جائیں گے، اگر غریب ہو تو امیر بن جاؤ گے۔ اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 92 اور 93 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں سے ہوا، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں سے، بات توجہ سے سنو، 1:10 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ میں 31 پر جماعت کھڑی کر دوں گا۔ ہیں؟ ہاں جی، جی کہندے ہو تو سنا دینا، کہندے ہو تو جماعت کھڑی کر دینا۔ اچھا، جہنمی لوگوں کی جہنم مہمان نوازی کیسے کرے گی؟ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہوگی۔ جیسے یہ کھولتا ہوا جہنم کا پانی پیتے جائیں گے، آنکڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جائیں گے، یہ ہوگی جہنم کے اندر مہمانی گمراہ لوگوں کی۔ آگے آؤ، جہنمی لوگ بے وقوف ہوں گے، جہنم کہیں گے او جہنمیوں تسی بے وقوف سو، تو اج میرے اندر آئے جے، اج ویکھیا جے میں تواڈے نال کیڑا سلوک کرنی ہے۔ یہ بات بھی رب کے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ ملک، سورۃ 29واں پارہ کی پہلی سورت، سورۃ الملک، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کے جو مناظر بیان فرمائے ہیں، ذرا آیت سنیے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اشرف بھائی، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ،
اگر ہم سنتے ہوتے، ہم دنیا کے اندر ٹھیک ٹھاک سن، بولے نہیں سی، کنا تو ڈورے نہیں سی، سب کچھ دنیا کے اندر سنتے تھے، لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کی نا، نمازوں کی فکر نہیں، رب کا ڈر نہیں، مساجد کی آباد کاری کی فکر نہیں۔ جب ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو جہنم کے اندر کہیں گے وقالو، اور وہ کہیں گے لو نسمعو، اگر ہم سنتے ہوتے، او نعقلو، یا عقل رکھتے ہوتے، او نعقلو، یا سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اچھا اپنے ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، جو بندہ کان سے سنتا بھی ہو، عقل بھی رکھتا ہو، سمجھتا بھی ہو، تو پھر وہ غلط کام کرے، دین کی طرف نہ آئے، خدا رسول کی نہ مانے، تو جہنم کی مانے، جہنمی گمراہ لوگوں کی مانے، تو انہوں اسی بے وقوف کہاں گے کہ عقل مند کہاں گے؟ تو انہوں آج اللہ کا واسطہ دے کے کہنا آج تے بولو نا، انہوں کی کہاں گے؟ یہ عقل مند ہوندے تے آج جہنم دا بالن نہ بن دے، سمجھ رکھن والے ہوندے آج جہنم دا بالن۔ ذرا گھر جا کے آپ کے گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھو نا، تو اٹھا کے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لینا، اور پھر دیکھنا کہ قاری صاحب نے 4 اگست کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو بات سمجھائی ہے، آیا کہ یہی ترجمہ ہے یا کوئی اور ترجمہ ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم عقل رکھتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے، آج جہنم کے اندر نہ ہوتے، آج جہنم کا عذاب برداشت کرنے والے نہ ہوتے۔ آگے ہو جہنمی جو ہوں گے نا، جہنمی جب ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا نا، یہ رب کی رحمت سے دور ہوں گے، رب کی رحمت سے۔ جدو جہنم دے اندر سٹے جائیں گے نا جہنمی، کہیں گے یا اللہ تیری رحمت نال اسی دنیا کے اندر غافل سا، شیطان نے سانو ورغلایا سی، اللہ اج اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ ادو رب دی رحمت کہے گی دفع ہو جا، کیا کہ گی؟ سنیا جے ہن رب دا قرآن، یہی سورۃ ملک ہے، آیت نمبر 11، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، فَاعْتَرَفُوا، اقرار کریں گے، کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا۔ جہنمی جدو جہنم دے اندر چلے جان گے تے جہنم دا عذاب جدو انہاں نو لپیٹے گا تے اپنے گناہاں دا اقرار کرن گے، یا اللہ اے گناہ بھی اسی کیتا سی، اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ اج تے اپنی رحمت کر دے۔ اللہ پاک فرمان گے دنیا دے اندر میری رحمت بڑی وسیع سی، اور رحمت دے 100 درجات 99 درجات دے وچوں ایک درجہ دنیا دے اندر تانوں دتا سی۔ اذان آوندی تانوں نمازاں دی فکر نہ ہوندی، اذان ہوندی نمازاں دی فکر ہے، نیکی دے کاماں دی فکر ہے نہ ہوندی۔ فسحقاً، سو دوری ہے، رب کی رحمت دور ہے تجھ سے۔ اور جہنمیوں آج رب کی رحمت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی،
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، بھڑکتی ہوئی اصحاب السعیر، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کے اندر رب رحمان کی نہ مانی، شیطان کی مانی۔ تو تواڈے ورگے بزرگ لوگ ہی کہندے نے نا کہ اگلے دور دے اندر مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی بول دے نہیں یار تسی، یہ نہیں بول دے تو میں پھر تواڈے کول آ کے ہاتھ جوڑ کے ایک ایک کول آ کے بلاواں۔ اگلے دور دے اندر مسجداں کی ہوندیاں سن، بولو بولو تواڈے کول بھی آواں گا، اگلے دور دے اندر مسجداں کہ آج مسجداں پکیاں نے تے نمازی کچے نے۔ ہن ذرا قرآن تے غور کریا جی، اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ ہے، سنیا جی رب دا قرآن، اے قرآن نہ دیوبندیاں واسطے، اے قرآن نہ بریلویاں واسطے، اے قرآن نہ اہل حدیثاں واسطے، اے قرآن مسلمانوں واسطے اللہ نے نازل فرمایا۔ اگر فرقہ فریت نو ترجیح دیں دے اج دیوبندیاں دا قرآن الگ ہونا سی، بریلویاں دا الگ ہونا سی، ہاں تے اہل حدیثاں دا اور قرآن ایک ہی ہے۔ قرآن اتبا تابعین تو 400 سال بعد فرقے بنے نے، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کیوں؟ اسی تو بھائی مسلمان ہاں، نہ اسی وہابی نہ دیوبندی نہ بریلوی، اسی اللہ نو ایک منیا، نبی نو اپنا رہبر منیا، ہاں جی، اور نبی دا کلمہ پڑھ کے اسی تو بھائی مسلمان ہاں۔ کی ہاں؟ مسلمان۔ اب آگے سنیے، جہنم بری جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر رب رسول کو بھلا دیا۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ انشاءاللہ آج 4 اگست کا خطبہ جمعہ، الوداعی جمعہ، شیخ صاحب ایک ایک بات رب کے قرآن سے ثابت نہ کرو، خطاب کے بعد گر بیان میرا ہوگا، ہاتھ تمہارا ہوگا۔ شیخ صاحب گلا میرا ہوئے گا، ہاتھ تو اڈا ہوئے گا۔ اب یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ یہ سورۃ التحریم ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ومأواہم پڑھو، ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 9، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رکھا ہوں، یہ لمحات میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ترجمہ سنیے، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، جاہد الکفار، کفار سے جہاد کر، اے نبی کافراں نال جہاد کر، کافراں نال۔ او میرا تیرا نبی، میرا تیرا رسول تے کہندا سی کہ جیڑے لوگ اذان ہونے دے باوجود بھی مسجد اندر نماز پڑھن نہیں آندے نا، میرا ارادہ سے بخاری دی حدیث ہے، اشرف بھائی توجہ کری ذرا، فرمایا میرا ارادہ کردہ میں اپنی جگہ دے ایک امام مقرر کراں اور دوسرے ساتھیاں نو نال لے کے ایندھن لکڑیاں دا گٹھا لے کے جاواں، جیڑے اذان سن کے بھی اللہ دے گھر نہیں آندے، انہاں دے گھراں میں اگ لا دیاں۔ اگر میں نے انہاں دے بیوی بچیاں دا خیال نہ ہوندا، انہاں دے جواکاں دا خیال نہ ہوندا، تو میں انہاں بے نمازیاں نو اگ دے اندر جلا دینا سی۔ اور 102 والوں شیخ پورا تو آنے والے اس دین دے خادم دی صدا سنو، یلغار سنو، پکار سنو۔ اگر میں نے انہاں دے بیوی بچیاں دا خیال نہ ہوندا تو میں انہاں نو کی کرنا سی؟ اور یاد جے کہ نہیں،
کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے لوگ مرتد ہوئے سن کی ہوئے سن. اچھا ایک بات تو آج کوئی پوچھ لوا مرتد کس نو آکھدے نے؟ آواز آواز آواز. جڑا اسلام تو پھر جائے انہوں کی کہنے نے مرتد. شریعت نے مرتد دی سزا واجب القتل کہی ہے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین لوگوں کو آگ میں جلا دیا. ایک ایک بات ذمہ دار سینے پر ہاتھ مار کے کہہ رکھا ہوں. مرتدین لوگوں کو آگ کے اندر. عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہے، ترجمان القرآن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، علی کو مانتے ہو نا؟ ہم سب علی والے ہیں نا. ابو بکر کا نمبر پہلا، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عمر کا، تیسرا، چوتھا. جب علی کا چوتھا نمبر ہے، خلیفہ راشد چوتھے ہیں، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں علی دم دم مست قلندر علی دا؟ یہ پہلا نمبر کیوں کہیں دے جے؟ علی دا چوتھا نمبر ہے، تو اسی پہلا نمبر کیوں کہیں دے جے؟ کیا گا تو کو جواب آئیے بات دور نہ نکل جائے. تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا او علی، آگ کا عذاب دینا یہ تمہارا کام نہیں، رب العالمین کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ رب العالمین کا کام ہے آگ کا عذاب دینا. تو آپ سنیے، یا ایھا النبی، اے نبی کافروں کے ساتھ جہاد کرو. کافروں کے ساتھ، ایک تو کافر وہ ہوتا ہے نا جو دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور ایک کلمہ پڑھ کے بھی دین دی طرف نہیں ہوندا. نماز اگر نماز دی دعوت دیتی جائے نا، وہ کاری چاب نماز دل دی ہوندی ہے. نماز بولو بولو، نماز یہ نماز دی دعوت دئیے نا، وہ کاری چاب تجھی چلو میرے کپڑے نہیں تی کر میرے. آج یہ بہانہ بنا کے مولوی کو ٹور دیتے ہیں. ایک یہ ہے انکار کرنے والے. تو اللہ نے رسول کو قرآن میں مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار. اور میرے محترم بھائیوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو. ایک ایک لفظ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، مقدمہ لکھ کے دینے کو تیار ہو. گھر سے ریفل لے کے آؤ، اس طرح برچھیوں سے میرے سینے پر چلا دو، مقدمہ بھی معاف ہے اور خون بھی معاف ہے. اگر ایک بات اپنی طرف سے کروں، اللہ نے قرآن کے اندر نبی کو کہا ان کافروں سے جہاد کرو، لیکن میں اور آپ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین کی طرف نہیں آتے، ہم ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یار نماز کی فکر کر. والمنافقین، صرف کافروں سے جہاد نہیں، فرمایا منافقین سے بھی جہاد کرو. ان کے ساتھ، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو. کس کے ساتھ؟ جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں. یہ اللہ کی مرضیاں ہیں. کبھی ہزار لوگوں کے مجمع کے اندر خاکوانی بولتا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے. کبھی چند افراد ہیں پھر بھی خاکوانی آپ سے مخاطب ہے. بلکہ خاکوانی 4 اگست کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان سنا رہا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں کے ساتھ جہاد کر، منافقوں کے ساتھ جہاد کر. آج مسلمانوں کے اندر منافقت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک سوال کر سکتا ہوں؟ چلو آپ تو نہیں مجھے سوال کرتے ہو، تم شرماتے ہو نا، یا تمہیں کسی مولوی نے روکا ہے کہ تم مولویوں سے سوال نہ کیا کرو؟ میں نے تو رات بھی کہا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو، میں خوش ہوتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں.
وہ اور مولوی ہیں جو آپ کو سوال نہیں کرنے دیتے. اچھا چلو آپ تو نہیں سوال کرتے کہ میں سوال کر لیتا ہوں. شیخ صاحب منافقوں کی کتنی اقسام ہیں؟ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منافقوں کا مقام کہاں ہوگا؟ کیونکہ موضوع ہے جہنم کے مناظر. اور مری کی سیر کرنے جاتے ہو نا، آج قرآن سے جہنم کی سیر کروا رہا ہو. چلو اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں ایک جواب دے دیتا ہوں. کیوں جہنم کی سیر؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ولن تجد لهم، یہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں گرائے جائیں گے. وہاں ان کی مدد کو، ان کی پکار کو کوئی نہیں آئے گا. اور اللہ نے قرآن میں آگے پھر کہا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. قرآن کہتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہا اے پیغمبر کافروں کے ساتھ جہاد کر. توجہ توجہ، منافقوں کے ساتھ جہاد کر. یہیں تک بات نہیں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کرو. کیا کرو؟ اللہ صاحب شریعت نبی نو کہہ رہے ہیں انہاں دے تے سختی کرو. منافقاں تے، کافراں تے، جہنمیاں تے، بے نمازاں تے سختی کرو. لیکن اسی اپنی گھر والیاں نو، اپنی اولاد دے تے انہی کو سختی کرن دے. اور کہنے کاری چاب جے اولاد نے نماز دا کہیے، اولاد جوان ہو گئی آ، اولاد گاٹے فٹ ہوندی آ. جے باپ اولاد نو نماز دا گوے، اولاد گریبان نو آندی کاری چاہ بچی کی کریے. جب اولاد کی تربیت کی ہوتی آج یہاں تک یہ نوبت ہی نہ ہوتی. اگر اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہوگا تو جب تو جوان ہوگا اولاد تیرے گر بیان کو نہیں پکڑے گی تو بتاؤ کہاں سے پکڑے گی؟ دعا کرو اللہ حق حلال اولاد کو کھلانے کی توفیق، اللہ اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو. اور آگے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بری جگہ ہے. اور یہ وقت ہو گیا، ہم لوگ وقت کے پابند ہیں. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ جتنا خطبہ میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا ہے سبنا کو سمجھ آ گیا؟ وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. آگے سبنا کو خطبہ سمجھ. یہ ہے جہنم کے مناظر. اس لیے یہ چند روزہ زندگی ہے، ابھی بھی وقت ہے. لوٹ آؤ. وہ کہندے نے نا صبح بھلیا شام نو گھر واپس آ جائے انہوں بھلیا. بولو بھلیا، اور بلند آواز سے انہوں بھلیا نہیں کہندے. آج بھی رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور یاد رکھو ایک وقت وہ آئے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جاتے جاتے نا ایک شعر میں نے اپنی جند جان شیخ عمران کے لیے بنایا ہے. ایک بار محبت کے ساتھ آپ سب ساتھی سبحان اللہ کی داد دے میں وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ عمران توجہ لے او یار حوالے رب دے. توجہ کریں. لے او یار حوالے رب دے ہن لمبے پائیے جدائی.
رب ملایا تے آن ملائیں گے، رب ملایا تے آن ملائیں گے، اور امید نہ کائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔